غزہ کی مسجدوں میں اعلان ہوتا رہا یا افواج پاکستان ہماری مدد کو آؤ۔ آرمی چیف نے اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لی اور ملک پاکستان کی آرمی میں کوئی حرکت نہیں ہوئی۔ علماء کرام نے جہاد کا فتویٰ دیا، پاکستان کی آرمی میں کوئی حرکت نہیں ہوئی۔ مظلوم فلسطینی مائیں اور بہنیں پکارتی رہیں کہ ہماری مدد کو، پاک آرمی میں کوئی حرکت نہیں ہوئی۔ پاکستانی عوام روڈوں پر آ کر انہوں نے کہا، عوام نے اعلان کیا کہ ایٹمی طاقت کو اب حرکت میں آنا چاہیے، ہم ملک پاکستان کی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن پاک فوج میں کوئی حرکت نہیں ہوئی۔ اور دوسری طرف ٹرمپ نے پکارا تو کتے کی طرح دم ملاتے ہمارا آرمی چیف بھی اور ہمارا کنکھڑیا وزیر اعظم بھی جا کر ٹرمپ کے آگے لیٹ گئے اور صہیونیت کا کہا مان لیا اور یہودیوں کے آگے لیٹ گئے، وہاں پہ غزہ کا سودا کر کے آ گئے۔ غزہ پیس آف بورڈ میں شمولیت اختیار کر لی کہ مطلب اب پاکستانی فوج حماس کے مقابلے میں جائے گی، حماس کی جنگجوؤں کے ساتھ مقابلہ کرے گی، ان کے خلاف لڑے گی۔ ملک پاکستان جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنا ایک اسلامی ریاست کی فوج دوسرے مسلمان کے خلاف کیسے لڑ سکتی ہے؟ اور پھر وہاں پہ مرنے والے وہ مردار ہی کہلائیں گے، وہ کبھی شہید نہیں کہلائیں گے۔ وہ تھے آگے محمد عربی دے غلام نے، انہوں نے رب دی مدد ہے۔ حضور نے جو فرما دیتا کہ قبلہ اول دی حفاظت واسطے ایک جماعت لڑتی رہے گی، تو انہوں دے مقابلے میں جاؤ گے تو ذلیل ہو جاؤ گے۔ تو اپنی فوجاں تے مان ہے، تو اپنے اسلحے تے مان ہے، تو یاد رکھو رب دی مدد کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تمہیں کوئی غلط فہمی ہوگی کہ تم حضور کے غلاموں کے مقابلے میں جاؤ گے تو رب تمہیں عزت دے گا، رب تمہیں ذلیل و رسوا کر کے بھیجے گا۔ یاد کر کے ابو عبیدہ نے کیا فرمایا تھا کہ ہماری زمین جس طرح زیتون پیدا کرتی ہے اسی طرح سے جنگجوؤں کو پیدا کرتی ہے۔ آج موقع ہے، یا صہیونیت کے خلاف کھڑے ہو جاؤ یا پھر اپنی ذلت کا انتظار کرو۔ پھر خان کے لیے دعا کریں اور PTI سوشل کو سپورٹ کریں۔ شکریہ۔